احمد رضا بریلوی صاحب اہل تشیع کا جو سب سے گھناؤنا گروپ ہے، سنسار کر دوں گا، صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی ہدایت پر لا نہیں سکتے، کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا کہ آپ مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ما کان لنبی والذین آمنوا، کسی نبی کو یہ شایع نہیں ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شایان شان ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ دعائے استغفار کریں مشرکین کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی کلیئر کٹ بات ہے۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوزخی ہیں۔ وما کان استغفار ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے، ابی، ان کے باپ کے لیے، وہ تو نہیں تھا الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس کا ذکر پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حق کے ریونج پہ ان کے جو باپ تھے آزر، وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا، عذاب دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، بڑی پیاری ان سے گفتگو یا باتی کر کے چلتی ہے۔ اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے ان کے باپ کی طرف سے، سورہ مریم آیت نمبر 47، تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بھی مشرک تھے، انہوں نے اس وقت تو دعا کی ان کے لیے، لیکن اس وعدے کی وجہ سے، لیکن فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے باپ سے اعلان برات کر دیا، پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، حوصلے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بردباری اور نرمی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اتنا برا سلوک کیا، لیکن انہوں نے ان کے لیے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی روک دیا دعا کرنے سے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے۔ یعنی جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں، کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس خاص رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی ہدایت پر لا نہیں سکتے۔ اب یہ سورۃ القصص آیت نمبر 56 اور سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114، ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے، متفقن علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، دونوں ہماری ٹاپ کی کتابوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3884، صحیح مسلم میں اس کے 4 طرق ہیں، 132 سے لے کر 135 تک کتاب الایمان شروع کے چیپٹر میں، کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے، میں اللہ کے حضور اسے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کر سکوں گا دلائل کے ساتھ تیری بخشش کے لیے۔ تو اسی سرحانے پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے جناب ابو طالب کو اس بات پر ورغلایا کہ آپ
مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو وہ اس بات پر ایمفیسائز کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ابو طالب نے قبول نہیں کی۔ بس اسی پر ان کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے سے روک دے۔ تو وہ روک دیا پھر سورۃ التوبہ کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی۔ تو اس کانٹیکسٹ میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی۔ صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی، اور ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پرٹیکولرلی ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 بھی نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت کرتے ہیں یعنی جناب ابی طالب سے، ان کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو بھائیو، اسی کانٹیکسٹ میں ایون احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رافضیوں کے خلاف، اہل تشیع کا جو سب سے گھناؤنا گروپ ہے رافضی۔ اس کتاب کا نام ہے رد الرافضہ، یعنی رافضیوں کا رد۔ پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ پہ پابندی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نیٹ پہ PDF فارمیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی۔ بڑی علمی کتاب ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے۔ اس میں انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی لکھی ہے رد الرافضہ میں، احمد رضا بریلوی صاحب نے، کہ بخاری اور مسلم کی ان واضح احادیث کی روشنی میں جو شخص ایمان ابی طالب کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ناجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی، تو یہ فتویٰ احمد رضا بریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے۔